بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزی انفارمیٹیو چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے 5 چالاک ترین جانوروں کے بارے میں۔ ایسے جانور جن کے شکار کرنے اور شکار سے بچنے کے طریقے اتنے منفرد ہیں کہ ان کے مخالف لاچار رہ جائیں۔ نمبر 1، کیلیفورنین زمینی گلہری۔ اس چھوٹے سے جانور کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا، مغربی اوریگون اور مغربی نیواڈا کے جنگلات اور چراگاہوں میں رہنے والی اس قسم کی گلہری کے لیے پتھریلے علاقے اور گہری وادیاں دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن ان کے گھر کے کھلے ہونے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ کیلیفورنین زمینی گلہری کے پاس اپنے دشمن کو بے وقوف بنانے کا ایک چالاک طریقہ ہے۔ انہوں نے ریٹل سنیک کی کینچلی کو اپنے اوپر مل کر سانپ کی بو سے اپنی بو کو ڈھکنا سیکھ لیا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمل گلہریوں نے نسل در نسل سیکھا ہے اور یہ خوشبو کسی بھی ہوشیار گلہری کے لیے سانپ سے بچنے کے لیے لازمی ہے۔ نمبر 2، زیبرا۔ زیبرا کے جسم پر دھاریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ارتقائی حیاتیات کے سب سے پرانے اس سوال نے سائنسدانوں کو تب سے پریشان کیا ہوا ہے جب سے چارلس ڈارون اور الفریڈ رسل نے پہلی بار اس پر اختلاف ظاہر کیا تھا۔ لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ دھاریاں ایسے کیموفلاج کا علاج کرتی ہیں جس کے ذریعے بھاگتے ہوئے یہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جب انہی دھاریوں کی وجہ سے یہ اور نمایاں نظر آتے ہیں؟ جواب وہی ہے جو کسی بھی جادوگر کی سب سے زبردست چال کا راز ہوتا ہے۔ جی ہاں، آنکھوں کا دھوکہ۔ سفید و سیاہ ایسے رنگ ہیں جن کو اگر آپس میں ملایا جائے تو دماغ کے ساتھ کئی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں، اور اکثر جانوروں کی نگاہوں سے بھی۔ یونیورسٹی آف برسٹل کے ڈاکٹر مارٹن ہاؤ چیتے اور شیر کی نظر پر معائنہ کرتے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں کافی برسوں سے جانوروں کی بینائی کو پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس میں بہت دلچسپی ہے کہ ایک دھاریوں والے زیبرے کے شکار کی آنکھوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ تحقیق کی کہ کیا ان دھاریوں سے شکاریوں کو ویگن ویللوین کے ذریعے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس میں جب آپ کے سامنے کوئی پہیے جیسی تیز حرکت چیز آئے تو دماغ اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا لیتا ہے، لیکن اس طریقہ عمل سے دماغ اس کی سمت کو بالکل غلط سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے جب ہم کسی گاڑی کے پہیوں یا جہاز کے پنکھوں کو تیزی سے ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ یا تو آہستہ سے ہل رہے ہیں یا پھر الٹی طرف کو چل رہے ہیں۔ ہاؤ کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ جب زیبرا کے جھنڈ اکٹھے چلتے ہیں تو ان کی دھاریوں سے موشن ڈیزل کا سراب پیدا ہوتا ہے۔ ہاؤ یہ مانتے ہیں کہ جب کوئی شکاری ان دھاریوں کی ہلچل کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ زیبرا بائیں جانب جا رہا ہے، جبکہ شاید وہ دائیں جانب جا رہے ہوں۔ شکار میں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، چنانچہ آنکھوں کو چندھیا دینے والا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر زیبرا وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔
نمبر 3، کٹل مچھلی۔ کٹل مچھلیوں نے کھائے جانے سے بچنے کے لیے ایک ایسا چالاک دفاع ڈھونڈا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے۔ اپنے آپ کو کسی سخت ہول میں چھپانے کے بجائے یہ اپنے گرد و نواح کے رنگ کو اپنا کر اس میں گھل کر ناقابل دید ہو جاتی ہے۔ ان کی چمڑی کی سب سے باہر والی تہہ میں دبے کرومیٹوفور نامی چھوٹے اعضاء ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے کٹل مچھلی حرکت کرتی ہے، ہر ایک کرومیٹوفور کو دماغ سے پٹھوں کے ذریعے کھینچا جاتا ہے اور یکا یک ایک نقطہ کسی رنگ دار دائرے میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح کے کروڑوں کرومیٹوفورز ایک وقت پر کام کرنے سے کٹل مچھلی مخصوص رنگوں کے ایسے نمونے بنا لیتی ہے کہ یہ کہیں بھی گھل مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شکل اور ساخت بھی اس قدر بدل سکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی غائب ہو گئی ہے۔ یہ تمام چالیں اور بھی حیران کن اس لیے ہیں کیونکہ کٹل مچھلی خود کوئی رنگ دیکھ ہی نہیں سکتی، تو اگر وہ یہ سارے رنگ دیکھ ہی نہیں سکتی جن کی یہ نقل کرتی ہے تو یہ ایسی درستگی سے کیسے کر لیتی ہے؟ ایک نئی تحقیق نے کٹل مچھلی کے راز فاش کر دیا ہے۔ ان کی کھال کی خلیوں میں آپسن نام کا پروٹین ہوتا ہے جو آنکھ کے ریٹنا میں بھی پایا جاتا ہے، تو انہی روشنی پکڑنے والے سالموں کے ذریعے ان کی کھال خود رنگ دیکھ سکتی ہے، جس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کی خوبصورت اور عقل مند ترین چمڑیوں میں سے ہے۔ نمبر 4، افریقی شیر۔ اگر کوئی جانور دیکھنے میں شیر لگے اور باقی بھی اس کو شیر ہی سمجھیں تو ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سوچیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ بوٹسوانا کے اوکانگو ڈیلٹا کے علاقے میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کی گھنی عیال اور شیر کی طرح گرجدار دھاڑ مخالفوں کو اکثر مغالطے میں ڈال دیتی ہے۔ ان غیر معمولی شیرنیوں میں سے ایک ماموریری ہے جو کہ دیکھنے اور سننے میں بالکل شیر تو لگتی ہے لیکن قطعی طور پر شیرنی ہے۔ 4 اور بالوں والی شیرنیوں کی طرح یہ مانا جاتا ہے کہ ماموریری کی جینز میں تبدیلی کی وجہ سے اس کے ہارمونز میں اونچ نیچ ہے، اس وجہ سے یہ دیکھنے میں نر شیر کی طرح ہے۔ شیروں میں نر ہی اپنے علاقوں کا دفاع مخالفوں سے کرتے ہیں، جس پر تمام جتھے کا انحصار ہوتا ہے۔ کیونکہ ماموریری نر جیسی دکھتی ہے، جو مخالف نر ان کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں حملہ کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں گے۔ اگر ماموریری کا جتھا اس غلط فہمی کی وجہ سے اپنا علاقہ بڑھا سکے تو شاید ان شیرنیوں کی بقا بھی یقینی بنا سکے۔ جینز کی اس تبدیلی نے ایک نئی اور پرفریب قسم کی ترکیب کو جنم دیا ہے۔ نمبر 5، اورکڈ مینٹس۔ ملیشیا کے جنگلات میں نہ صرف بے شمار پروں والے کیڑے ہیں بلکہ ان کو ضیافت سمجھ کر فائدہ اٹھانے والے ان گنت شکاری بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کیڑوں نے کھائے جانے سے بچنا ہے تو ان کو بجلی جیسا تیز رفتار ہونا پڑے گا تاکہ یہ آسانی سے پکڑے نہ جا سکیں۔ لیکن شکاریوں کے جبڑوں سے بچنے والے یہ کیڑے ان خوش رنگ پھولوں سے دور نہیں رہ سکتے جن کے زرگل اور رس کو یہ بہت پسند کرتے ہیں۔ اورکڈ مینٹس نے اپنے پورے جسم کو ایک خوبصورت اور پرفریب بھیس میں ڈھک رکھا ہے۔ پھول کی مانند روپ اختیار کر کے اپنی تیز نظر اور مہلک ضرب سے
یہ مینٹس دنیا کے چالاک اور خطرناک ترین شکاریوں میں سے ہے، لیکن اس جیلی پھول میں اور بھی خصوصیات ہیں۔ ایک بڑھتے ہوئے مینٹس کو ہر 2 دن بعد کھانا چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ پھولوں کی طرح زیادہ عرصہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک کامیاب حملے کے لیے کسی کیڑے کو اس کی پہنچ میں آ کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ جب سے فطرت کے ماہرین نے 19ویں صدی میں اس نسل کو ڈھونڈا، تب سے ان کو اس مینٹس کی کامیابی کے راز پر شک ہے، بالخصوص اس لیے کہ یہ اس پھول سے بھی زیادہ مقبول ہے جس کی یہ نقل اتار رہا ہے۔ سائنسدانوں نے اب سمجھا ہے کہ یہ نقل کے مقابلے میں بھی کئی گنا آگے ہے، چونکہ ایک پھول کی شوخی کی کشش سے کیڑے کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ مینٹس اصلی پھول کی نسبت نہ صرف اپنی شکل مزید دلکش بنا لیتا ہے بلکہ رنگ بھی مزید چمکدار کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ جو اس مینٹس کی فسوں کار جال میں پھنس جائے، اس کا بچ کر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔